دوسرا سوال تھا کہ اولاد نافرمان کیوں ہے؟ اس میں یہی میں کہوں گا کہ اولاد نافرمان نہیں ہے، اولاد نافرمان کسی کا بھی نہیں ہے، بٹ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی دو جگہ پہ کام کرتا ہے تو وہ اپنی انرجی دو جگہ پہ ڈیوائڈ کرے گا نا، آدھا کام یہ کرے گا آدھا کام یہ کرے گا، صحیح ہے؟ جو حقوق زوجیت کی ادائیگی کے جو دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان عنا، یا اللہ ہم کو شیطان سے امن میں رکھ اور شیطان کو ہم سے دور کر۔ دوسری دعا ہے اللہم لا تجعل للشیطان نصیبا فیما رزقتنا، یا اللہ جو اولاد آپ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے اس میں شیطان کا حصہ نہ کر۔ احادیث کی کتابیں دیکھو، سٹڈی کرو، تفاسیر دیکھو، اگر کوئی شخص حقوق زوجیت کی ادائیگی کے وقت میں یہ دعائیں پڑھے اور جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ عزت اور حیا کا لحاظ رکھا جائے، اس اولاد میں شیطان کا حصہ نہیں ہوتا۔ ادروائز انسان کے مادہ منویہ کے ساتھ شیطان کا مادہ منویہ مل جاتا ہے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دونوں کا ہوتا ہے۔ اب بچہ درمیان میں ڈسٹرب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، ایک باپ مجھے یہ کہتا ہے دوسرا مجھے میں کہاں جاؤں، اس لیے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف رائٹس، جتنا میرا ہے وہ اتنا ہی کسی اور کا بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں مطلب ایک بری ماننے والی بات نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان باتوں پہ لوگ شرماتے ہیں، عیب محسوس کرتے ہیں۔ یا بابا جو چیز قرآن میں اللہ نے کلیئر کٹ لکھی ہے، حدیث میں کلیئر کٹ، جب اللہ اور رسول کسی بات کو مائنڈ نہیں کر رہے اور یہی ہماری زندگی ہے اور یہ پورا مجھے بھگتنا ہوگا تو مجھے کیوں شرمانا چاہیے؟ میں کسی عالم کے پاس جا کر پوچھ سکتا ہوں کہ جی مجھے بتاؤ کیا احکامات ہیں، مگر وہ تو ہم دوستوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ویڈیوز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آگے ہمیں یہ نہیں ہوتا۔